اپنی صحت کے بارے میں بتائیے گا اور پھر عثمان ڈار والے معاملے پہ آتے ہیں۔ بہت شکریہ عادل، میں ادھر ہی تھا 9 مئی کے بعد، ذرا کچھ حالات پکڑ دکڑ کے تھے تو تھوڑا کچھ عرصہ تو کہیں آگے ایک دوست کے پاس رہا، ٹھیک، پھر جی بی چلا گیا، اچھا، اور جی بی کے بعد آ کے تو میں نے اپنی ضمانت کے لیے گیا کورٹ میں۔ مجھے پتہ چلا کہ جو آرے بازار کا جی ایچ کیو والا معاملہ ہے اس میں میرا نام ہے، اچھا تو میں کورٹ میں گیا اور کورٹ میں جا کے ضمانت کی۔ اچھا، ضمانت کے بعد اب میں آج آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ کوئی تحریری بیان وغیرہ بھی دیا آپ نے؟ جی تحریری بیان بھی دے دیا، وہ اس حوالے سے 164 کا جو بیان ہے وہ بھی میں نے دے دیا مجسٹریٹ کے سامنے، ٹھیک، اور اس کے بعد یہاں آ گیا ہوں۔ اچھا، یہ جو عثمان ڈار صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا 9 مئی پلان ہوا، ایگزیکیوٹ ہوا عمران خان صاحب کے کہنے پہ اور ہم سب اس کا حصہ بن گئے، یہ ٹھیک جو عثمان ڈار آپ نے سنا؟ عثمان ڈار جو بات کریں وہ اپنے حوالے سے کریں گے، مجھے تو یہاں کے حالات کا میں یعنی شاہد ہوں، اگر وہ مجھ سے اگر آپ پنڈی اور اس گیٹ کے حالات کے بارے میں مجھے زیادہ پتہ ہے لاہور کا۔ یہ بات تو پچھلے سوا سال سے تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ ایک ہمارے پارٹی کا ایک گروپ تھا جو جس میں شیریں مزاری صاحبہ، مراد سعید صاحب، شہباز گل صاحب، وہ جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی تھی تو وہ بہت زیادہ جو ہم لوگوں کو سب کو بڑا عجیب لگتا تھا کہ ایک ایکسٹریم سے زیادہ ایک خان صاحب کو باتیں بتاتے تھے، اور اس کے بعد خان صاحب کا بھی جو 1 سال کا بیانیہ تھا وہ انتہائی ایک ایکسٹریم پہ اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف تھا، اور اس کا ایک امپیکٹ ظاہر ہے پورے آیا، اور 9 مئی کا جو امپیکٹ آیا جو جگہ جگہ پہ، اس کی وجہ تو وہ بیانیہ ہی تھا۔ ٹھیک، اچھا 9 مئی سے تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں، تقریباً 2-3 مئی، بلکہ ایک جلوس ایسا آیا تھا، میں نے آپ کو کال بھی کی تھی، میں آپ کا جلوس دیکھ رہا ہوں، بہت بڑا جلوس آپ لے کے آئے، یاد ہے آپ کو؟ جی جی، ہماری وہ کنورسیشن ہوئی تھی، وہ بتائیے گا ذرا کہ کیا یہ معاملہ 9 مئی سے ایک ہفتے پہلے اگر ہم شروع کریں، یہ 9 مئی تک کیسے پہنچا؟ دیکھیں یہاں پہ ایک ہم نے ایک ریلی خان صاحب نے پلان کی تھی 6 مئی کو، اچھا، اس کے لیے خان صاحب نے ہمیں 4 مئی کو، ہم سب جو پنڈی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ٹھیک، ہم سب کو چکری خان صاحب کی یہاں اسلام آباد میں پیشی تھی، چکری ہمیں بلایا، اور اس میں پنڈی کے سارے ٹکٹ ہولڈرز جس میں واسق صاحب، راجہ بشارت صاحب، سارے اچھا، یہ تھے، ادھر سے شبلی فراز صاحب تھے، وہ مسرت چیمہ تھی، یہ ادھر سے آئے تھے، اور خان صاحب نے وہاں میٹنگ کی کہ پنڈی میں ایک ہم نے ایک بڑی ریلی نکالنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس ریلی کے حوالے سے پھر لوگوں نے وہاں پہ سجیسٹ کیا کہ جی آپ وہ ریلی جو ہے وہ کچہری چوک سے مرید چوک تک رکھیں، اچھا، بیکاز کچہری چوک جو ہے وہ چونکہ جی ایچ کیو کے قریب ہے، اور ہماری لڑائی جو ہے وہ نہیں، یہ کس نے سجیسٹ کیا؟ ہمارے جتنے وہاں پہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جس میں مین اس کی ذمہ داری تو راجہ بشار صاحب کو تو دی۔ اس پر عمران خان صاحب نے کیا جواب؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہماری لڑائی ہی بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، تو اگر یہ یہاں پہ ہوتا ہے کچہری چوک میں، تو یہاں سے چونکہ جی ایچ کیو بڑا نزدیک ہے، 5 منٹ کا فاصلہ ہے، اور اس کے علاوہ یہی راستہ جاتا ہے چکلالہ کو بھی، یہی راستہ تھا آرمی چیف کے گھر کو بھی، تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری جو قیادت ہے فوج کی، ان کو ایک میسج جائے کہ اگر عمران خان صاحب کبھی گرفتار ہوتے ہیں تو اس وقت اگر مطلب پارٹی، ہماری قیادت اور لوگ نکلیں گے تو وہ ایک پیغام دینا چاہتے تھے آرمی کی لیڈرشپ کو کہ اگر وہ گرفتار ہوئے تو ایک بہت بڑا ریاکشن۔ یہ 4 مئی کی میٹنگ کی روداد آپ سنا رہے ہیں؟ 4 مئی کی میٹنگ ہوئی، اور عمران خان صاحب نے اس 4 مئی کو پلان ہوا کہ 6 مئی کو ہم نے ریلی نکالی ہے، جو ریلی کچہری چوک سے مرید چوک تک پلان کی گئی۔ سب نے کہا تو خان صاحب نے اس کو پھر اپروو کیا کہ ٹھیک ہے، یہ جگہ سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ ہماری بیسک لڑائی تو انہی کے ساتھ ہی ہے۔ اچھا، تو ایک میسج جانا چاہیے، ایک میسج جانا چاہیے، لیکن ان کے مطلب اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ادھر ہی جانا ہے، اور کہ اگر کسی وجہ سے مجھے گرفتار کیا تو پھر ہمارا نشانہ جو ہے وہ جی ایچ کیو ہوگا، ہمارا نشانہ آئی ایس آئی کی دفاتر ہوں گے، ہمارا نشانہ آئی ایس آئی کی جو ان کے رہائش گاہیں وہ ہوں گی، تو ایک لحاظ سے پیغام چلا جائے کہ عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے، اور اگر عمران خان ایسا یعنی ان کو پتا تھا کہ اگر یہ میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو پھر عمران خان کو کون روکے گا، پھر تو باقی تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ باقی بھائی صاحب یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں گرفتار ہوا تو آپ نے لٹرلی ان ادر ورڈز اینڈ سے اینڈ بجا دینی ہے۔ جی کہ ظاہر ہے ہمارا جو ایک پورے سال کا بیانیہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا جو جھگڑا ہے وہ بیسیکلی اب تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہے، اور جو ہمارے پارٹی کے اندر جو میں نے کہا نا جو ایک خاص ایک گروپ تھا جو بہت زیادہ لیڈ کرتا تھا، جن کے میں نے نام لیے،
ان کی طرف سے ہمیشہ یہ باتیں ہوتی تھی کہ جی ہم نے جب خان صاحب اگر گرفتار ہوتے ہیں تو ہم نے پھر ریئیکٹ ادھر ہی کرنا ہے. اچھا پھر 6 مئی آ جاتا ہے, 6 مئی کو کیا ہوا پھر؟ 6 مئی کو یہ ایک ریلی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد 7 مئی کو ایک اور میٹنگ ہوتی ہے, زوم میٹنگ, جو بشرا بی بی کی اس پہ مشاورت پہ عمران خان صاحب کرتے ہیں, جس میں ہماری پارٹی کے سارے مرکزی لوگ, شاہ محمود صاحب, شیخ رشید صاحب, بشرا بی بی کی مشاورت پہ کیسے؟ جی ان کی ایڈوائس پہ میٹنگ رکھی, خان صاحب نے چیئر کی اور اس میں یہ سارے لوگ موجود تھے, جس میں یہ طے کیا گیا اگر خان صاحب کو اریسٹ ہوتے ہیں تو پھر ہم نے ریئیکٹ کس طرح کرنا ہے کہ جی ہم نے جو مطلب اگر پنڈی میں ہیں تو جی ایچ کیو ہے اور باقی آئی ایس آئی کی جو بلڈنگ ہے ان کے باہر ہم نے مظاہرے کرنے, اگر جہاں لوگ زیادہ ہوئے تو ہم اندر گھس جائیں گے. اور یعنی 9 مئی کو جو کچھ ہونا ہے, یعنی گرفتاری کا تو آپ کو پتہ نہیں تھا, تو 7 مئی کو یہ زوم میٹنگ تھی, اس زوم میٹنگ میں یہ منصوبہ بندی کر دی گئی تھی کہ کس کس نے کہاں کہاں جانا ہے. مطلب یہ کہ اگر لوگ نکلیں گے تو خان صاحب نے کہا کہ وہ ایسا ہو کہ نکلے لوگ اور وہ ایسی بلڈنگ کے باہر جائیں, اور اگر جہاں زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اندر جائیں, توڑ پھوڑ کریں تاکہ انتشار ہو اور تاکہ پھر ایک پیغام جائے اور یعنی ہمارے ایک مقابلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے آتا. اور اگر ہم ان کو ایک دفعہ پچھاڑنے کی بات ہے پھر آگے عمران خان کی سیاست میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. اس میٹنگ میں کون کون شامل ہے؟ کسی نے روکا نہیں ان کو کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ خان صاحب یہ جو میٹنگ ہوتی تھی اس میں سارے اپنا اپنا مشورہ دیتے تھے, وہ یہ خان صاحب کی بات نہیں ہے. یہ جتنا میں نے کہا نا, یہ جو ہمارے اسٹرانگ لوگ جو ہماری پارٹی کے فرنٹ رنرز جو ہوتے ہیں, جو اور جو خان صاحب کے مطلب رائٹ لیفٹ جو بندے, یہ زیادہ اس بارے میں یعنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں کرتے ہیں. دیکھیں نا, یہ بات اس طرح ڈائریکٹ تو نہیں ہوتی نا. بات اس طرح ہوتی ہے کہ جی اگر مطلب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اگر مجھے گرفتار کرتے ہیں تو ظاہر ہے پارٹی نے نکلنا ہے. اب باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ سارے پھر ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی کدھر کدھر, جس طرح کی 6 مئی کی میٹنگ کا کچہری چوک میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ذرا میسج چلا جائے اور لوگوں کا بھی جو خوف ہے وہ ختم ہو جائے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر لوگ زیادہ نکلتے ہیں تو پھر لوگ خود ہی اندر گھس جائیں گے اور وہ توڑ پھوڑ کریں گے, انتشار ہوگا, اور انتشار ہوگا تو ایک لحاظ سے ادارہ بدنام ہوگا اور ادارہ بیک فٹ پہ چلا جائے گا اور ایک پی ٹی آئی کو کھلا گراؤنڈ مل جائے. لیکن اہداف تو طے کر لیے گئے تھے نا. جی جی, اس میں جی ایچ کیو بھی شامل تھا, اس میں جلدی یہ بات تھی کہ جہاں جہاں کے آرمی کی اور آئی ایس آئی کی جگہ ان کے بارے میں ڈسکشن کی, ان کو اپنے ٹارگٹ کرنا ہے. اور یہ انڈوزمنٹ جو تھی یہ عمران خان صاحب ہیڈ وہ کر رہے تھے ظاہر ڈسکشن میں. عمران خان صاحب اس میٹنگ کو جب چیئر کر رہے تھے تو ان کے سامنے ساری باتیں ایسی ہوئی. اچھا پھر 9 مئی کو ذرا بتائیے کیا ہوا. اچھا 9 مئی کو اس سے ہوا کہ چونکہ پنڈی ضلع کی جو قیادت تھی, یہ جو 7 مئی کو میٹنگ ہوئی اس کی ذمہ داری رائے بشارت صاحب کو دی گئی کہ وہ اس کو چلائیں گے. انہوں نے پھر چلائی. پھر جب 6 مئی کو 7 مئی کو پھر ہمیں سب کو جب دوبارہ میٹنگ ہوئی تو سب کو اپریشیٹ کیا گیا کہ بڑا اچھا آپ نے بڑی اچھی ریلی نکالی, مجھے بھی تعریف کی گئی. 9 مئی کو اس طرح ہوا کہ جب پتہ چلا کہ جی خان صاحب اریسٹ ہو گئے تو ہمیں جو ضلعی قیادت ہے واسع قیوم صاحب وغیرہ نے کہا کہ جی آپ سارے لیاقت باغ اکٹھے ہو جائیں. اور ہم نے بھی, میں بھی ظاہر ہے ایک پارلیمنٹ ایریا تھا, میں نے کہا لیاقت باغ پریس کلب ہے تو پریس کلب میں باہر جا کے پروٹیسٹ کرنی ہے, ایک ڈیموکریٹک پروٹیسٹ ہے. وہاں جب میں پہنچا تو میرے ساتھ بھی کوئی 5-7 بندے میرے ساتھ گئے. وہاں میں دیکھا کہ وہاں مقامی لوگوں میں صرف جازی خان اس وقت وہاں موجود تھے, ایم پی اے جو تھے آپ. جی وہاں کے لوکل ایم پی اے وہ موجود تھے اور ان کے ساتھ کوئی 150-200 بندہ تھا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے لوگ بڑھتے گئے اور لوگ بھی شامل ہو گئے وہاں پہ, سگنیفیکنٹ لوگ. اور لوگوں نے وہاں پہ پہلے نعرے بازی کرتے رہے جو روٹین ہوتی ہے. پھر لوگ گئے, کوئی جو میٹرو بس کا جو اسٹیشن تھا اس پہ اٹیک کرنے گئے. پولیس کی طرف سے ٹیئر گیس شروع ہوگی, ایک آپس میں ایک مڈ بھیڑ ہوگی, ایک آنگ مچولی شروع ہوگی, کراؤڈ آتا, پولیس پہ پتھراؤ کرتا, پولیس کو شیل کرتی. یہ کرتے کرتے کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں پولیس نے سب کو ڈریگ کر کے واپس جو ہے وہ جنگ بلڈنگ جو پیچھے ہے ادھر تک لے کے, جہاں مرید چوک جہاں پہ جی وہاں تک پولیس نے جب کر دیا. پولیس سکسیڈ ہو کر گئی, کراؤڈ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر سکا. اور پولیس نے وہاں تک جب گئے تو پھر لوگ درمیان میں کئی لوگ تھے جنہوں نے جی ایچ کیو چلو کے نعرے لگانے شروع کر دیے. یہ 9 مئی کو. جی یہ 9 مئی کو کہ جی ادھر وہاں سے جی ایچ کیو نزدیک ہی تھا. اچھا یہ کون لوگ تھے؟ آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ تھے؟ جی پارٹی کے لوگ تھے. اس میں سگنیفیکنٹ لوگ میں اگر آپ کہوں تو جازی خان تھے جو ایم پی اے تھے, اور باقی لوگ تو آگے سے شامل ہوئے. یہاں پہ مقامی ہمارے جتنے عہدیدار ہیں وہ سارے ادھر اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ 1 سال کا میں تو یہی ایک ہے کہ جی ہماری لڑائی ادھر ہے. تو وہ سارے ادھر سے جی ایچ کیو کی طرف چلے گئے. کئی کا ڈنڈے تھے, کسی کے ہاتھ میں
پیٹرول کی بوتلیں تھیں، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھے، وہ پھر ادھر چلے گئے. میں بھی وہاں تھا اپنا اس مریر چوک میں، لیکن چونکہ میں زیادہ سگنیفیکنٹ آدمی تھا تو میں وہاں سے نے کوشش کی کہ میں ادھر دوسری سائڈ سے مطلب آپ خود جو ہیں جی ایچ کیو نہیں گئے لیکن آپ کے لوگ سارے ادھر سے ہی گئے؟ باؤ ملے والی سائڈ سے میں کوشش کی کہ میں جا کے آگے جو یہ جی پی او چوک ہے ادھر سے کروں اور آگے نکل جاؤں. جب جی پی او چوک میں پہنچا تو وہاں پہ لوگ ہمارے جو لوکل ایم پی ایز ہیں، عمر بٹ، کرنل اجمل، واسق وغیرہ، یہ وہاں پہ انہوں نے وہ چوک بند کیا ہوا تھا. ایک جو اہم سوال ہے نا، جو 7 مئی کو آپ نے کہا کہ بشرا بی بی کی ایڈوائس پر یہ میٹنگ ہوئی 7 مئی کو، بشرا بی بی کا اس میٹنگ میں کیا کردار تھا؟ کیا وہ مطلب ایک جنرلی ڈسکشن ہوئی نا کہ بشرا بی بی ایڈوائس کر رہی ہیں، اچھا، آپس میں ڈسکس ہوتی ہے نا بات، تو وہ میٹنگ میں ڈائریکٹ تو نہیں ہوتی، لیکن ان کی ایڈوائس جو ہے وہ مطلب ہمیں اپنے سرکل سے پتا چلا کہ انہوں نے یہ میٹنگ ایڈوائز. اور میں ایک دفعہ پھر جسٹ ٹو ری ایمفسائز صداقت صاحب، 7 مئی کو عمران خان صاحب کی واضح انسٹرکشنز جو تھیں اس سے آپ کے ذہن میں کیا بیٹھا کہ کیا کرنا ہے 9 مئی کو؟ مطلب یہ کہ کوئی یہ تو نہیں پتا نا گرفتاری کب ہونی ہے، کہ جنرل ڈسکشن ہوئی تھی نا، تو وہ تو پھر ایک دم سے 2 دن بعد وہ ہو گیا نا. 7 مئی کو یہ ڈسکشن ہوئی کہ اگر کوئی عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو ریئیکٹ کرنا ہے، بڑی تعداد میں نکلنا ہے، ٹھیک، اور نکلنا ہے. پھر وہ لوگ ایک پورا ملک میں انتشار ہو جائے گا اور پھر ایک امپریشن بنے گا اور ادارے پریشر میں آئیں گے اور پھر کوئی بات چیت ہوگی اور پھر آئندہ عمران خان صاحب ان کو ایک کھلا راستہ ملے گا. اچھا، دوسرا جو ڈار صاحب نے ایک بات کی ہے کہ جی وہ بغاوت کروانا چاہتے تھے فوج میں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو تقریباً وہی وہ ایک ڈار صاحب نے، میں نے سنا ڈار صاحب نے اس حوالے سے بات کی کہ جب لانگ مارچ آ رہا تھا جی تو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ آرمی چیف یہ نہ بنے، کور بنے عاصم منیر. تو یہاں پہ میری سمجھ میں یہ تھا عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ بہت بڑا ری ایکشن آئے، کہ ادارہ جو ہے خاص کر فوج کا ادارہ وہ پریشر میں آ جائے اور پریشر میں آ کے کوئی ڈیل ہو اور پھر ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک لحاظ سے ہمارا یہ ڈسکشن بھی ہوتی تھی کہ ایک پریشر جیسے ہوتا ہے نا، وہ جیسے مریم نے کہا تھا کہ جی پہلے مزاحمت ہوگی تو پھر مفاہمت ہوگی، تو ایک مزاحمت کی بات تھی، مزاحمت کا بیانیہ تھا اور اینڈ یہ تھا کہ شاید بعد میں تو وہ مزاحمت کرتے کرتے پارٹی کا بھی ستیہ ناز کر دیا. مزاحمت کرتے کہ وہ جو مزاحمت کے بعد مفاہمت تو ہوئی نہیں، لیکن ہمارا ملک کے اداروں کا اس میں امیج خراب ہوا. پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی ایک گراؤنڈ کی فورس تھی. آج ہم سارے ظاہر آگے پیچھے در بدر ہیں. بلنڈر کہاں پہ ہوئے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ باقی چیزیں تو چلو چلتی رہتی ہیں، ایک کیلکولیشن غلط ہوئی ہے، اور جو لوگ ہمارے ہاکس تھے نا، جیسے شہباز گل ہو گیا، شیریں مزاری صاحبہ ہو گئی، مراد سعید ہو گیا، جو بہت ہی ایک تیز بیانیہ والے لوگ تھے، انہوں نے خان صاحب کو ایک لحاظ سے گائیڈ کیا اور خان صاحب اس میں رہے کہ شاید وہ اس طرح کا پریشر ڈالیں گے تو اس پریشر سے کوئی بات ٹیبل پہ آ جائے گی. نہیں تو خان صاحب کو اپنی سوچ نہیں تھی کہ یار میں کیسے اپنی فوج کو ہیڈ زون جا کے لے لوں؟ اور بس یہ ہم سارے ظاہر خان صاحب لیڈر ہیں، ہم سارے سمجھتے تھے کہ خان صاحب کا یہ جو یہ ری ایکشن ہے یا جو یہ چیز ہے یہ تھوڑی ہمارے سمجھ کے مطابق بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ آپ ایک لیڈر ہے اور وہ ان کا ایک مزاج ہے، ہمارا خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ان کی کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شاید یہ چیزیں بیٹھ جائیں اور یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. لیکن 9 مئی کو وہ آؤٹ آف پروپورشن چلا گیا جس سے ہر چیز جو ہے وہ لیکن ابائی صاحب اس میں دیکھیں یہ جو جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں ان کا تو مطلب شروع سے ہم نے بھی دیکھا، لیکن اندر آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ فوج کے خلاف کیوں اتنا سخت بیانیہ تھا ان لوگوں کا. خیر میں اس طرح کا بہت زیادہ جو انسائڈر ہیں یا بہت زیادہ جو ٹاپ کے میٹنگز ہیں ان میں تو نہیں ہوتا تھا. میں ان میٹنگ میں ہوتا تھا جو پنڈی کے ٹکٹ ہولڈرز کی ہوتی تھی. اس وقت میں نارتھ میں آپ کا پریزیڈنٹ بھی نہیں تھا. میں نارتھ میں آپ کا پریزیڈنٹ بعد میں بنا ہوں جب یہ 9 مئی کے بعد عامر کیانی صاحب نے چھوڑا. تو یہ ہے کہ یہ تو پھر وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کا کیا تھا، لیکن ایک بات بڑی واضح تھی ان کے بیان، ان کے انداز میں فوج کے خلاف کافی سرا وہ تھا، اور جس سے پارٹی کا ایک پوری لائن بن گئی. اور جو درمیان میں جو ٹھنڈے مزاج کے لوگ تھے یا جو اتنی حد تک مزاحمت کے قائل نہیں تھے، ان کو یہ حیرت بھی ہوتی تھی کہ ہم حد سے آگے نہ نکل جائیں اور وہ 9 مئی کو ہم حد کراس سکتے. اچھا ایسی کوئی بات ہوئی تھی کہ جی میں فوج کو یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے اریسٹ کیا گیا تو جی ایچ کیو آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر اور ان کی رہائش گاہوں پر حملہ آور ہوں گے؟ اور آپ جنرل ڈسکشن میں یہی بات ہوتی تھی کہ اگر مجھے گرفتار کرتے ہیں تو پارٹی نے نکلنا ہے. اور یہ بات اس طرح اوپن میٹنگ میں تو نہیں ہوتی، لیکن پارٹی نے نکلنا کہاں ہے. اب پورے سال کا بیانیہ جو ہے وہ خان صاحب کا کیا تھا، یہی تھا کہ جی ہمیں جہاں سے خان صاحب بعض جگہ نام بھی لیتے تھے جو میرا خیال ہے مناسب نہیں تھا، کہ بعض جلسوں وغیرہ میں اور آگے بعض جگہوں پہ ایون میں بھی کہ جس طرح کے ادارے کے لوگوں کے
جن کو نارملی ہم نام نہیں لیتے، ایک ادارے کا ایک سینٹیٹی ہوتی ہے، وہ نام لے کے خان صاحب جب بات کرتے تو ایک بات بڑی اوپن آ گئی تھی کہ یہ لڑائی جو ہے اب یہ سیاسی لڑائی نہیں ہے، اب یہ لڑائی ادارے کے ساتھ۔ اچھا، یہ جو ادارے کے ساتھ ایک ٹکراؤ والا معاملہ، اب 9 مئی آ جاتی ہے، وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں، یہ پورا سارا، اس وقت کیا آپ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یار یہ تو اب بلنڈر ہو گیا ہے آپ جیسے لوگوں کو پارٹی میں، اس کے باوجود بھی وہ ایک کیپٹ آن گوئنگ، مطلب 13-14 مئی کو بھی ایک زوم میٹنگ ہوئی تھی جو چوہان صاحب نے کہا ہے، اس میں بھی خان صاحب کے انہوں نے کہا کہ جی کچھ ایسا معاملہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یار آپ نے کوئی مذمت نہیں کرنی۔ دیکھیں جنرلی انڈرسٹینڈنگ پارٹی میں یہی تھی کہ یہ جو ایک مزاحمتی ایک چیز چل رہی ہے، الٹیمیٹلی اس نے کسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، اور 9 مئی سے پہلے ہم سب کا خیال تھا کہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، ماضی میں بھی ہوا ہے، لیکن 9 مئی کو وہ آؤٹ آف پروپورشن چلا گیا، جس سے جتنے بھی سینر ایلیمنٹ سے وہ سارے خوفزدہ ہو گئے اور سارے اپنے بچ بچاؤ کے چکر میں لگ گئے۔ اچھا، ایک آپ کی پارٹی کی طرف سے 9 مئی کے بعد ایک اور بیانیہ بنایا ہے، ابھی 9 مئی کا آپ نے جب کچھ باتیں رہا کہ چلے وہ آتا ہوں میں آپ کی طرف، یہ بیانیہ بنایا گیا کہ 9 مئی فوج نے خود کروایا ہے۔ دیکھیں یہ تو میرا نہیں خیال کہ سارے لوگ سمجھتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے ایک لڑائی چل رہی تھی اور پی ٹی آئی اس لڑائی کو، عمران خان صاحب اس لڑائی کو لیڈ کر رہے تھے اور اس کا ایک شاخسانہ ہونا تھا۔ اس دن کس نے کیا کیا، لیکن اس سے پہلے ایک سال کا ایک نیریٹو موجود تھا، بیانیہ موجود تھا، جس کا ایک نہیں، جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، جو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں، جو آپ نے کہا، میں بیان جب بات چل رہی ہوتی ہے نا، 4-5 بندے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک پوری بات کا ایک امپریشن نکلتا ہے، اور اگر لیڈر بیٹھا ہے تو ظاہر ہے انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے نا جی، تو لوگ جو آپ کے جو باقی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں الٹیمیٹلی تو جاتا لیڈر پہ ہے نا۔ ٹھیک، میں صداقت ابائی صاحب ایک بریک لیتا ہوں چھوٹی سی، ناظرین بریک کے بعد صداقت ابائی صاحب سے گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پی ٹی آئی نارتھ پنجاب کے صدر صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباسی صاحب، ادارے کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، یہ امپریشن کیا عمران خان صاحب اندر دیتے رہے اپنی پارٹی میں؟ دیکھیں یہ امپریشن تھا کہ عمران خان صاحب نے اتنی ہارڈ لائن اسی لیے لی ہوئی ہے کہ شاید جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور بنے، یہ امپریشن تھا۔ میں نے اب ڈائریکٹ تو میں بڑی میٹنگ موجودہ آرمی چیف مطلب جنرل باجوہ اس وقت ہے نا؟ نہیں، جو ابھی کے چیف ہیں یہ نہ بنے، دوسرے بنے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ شاید کوئی درمیان میں ایسے لوگ ہیں جو خان صاحب کو یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ خان صاحب یہ اپنا بیانیہ رکھیں اور درمیان میں کوئی کسی قسم کا کوئی تبدیلی ہو جائے گی یا کچھ ہو جائے گا، تو یہ امپریشن پارٹی کے اندر تھا اور ہمیں یہ باتیں سننے کو ملتی تھی۔ یعنی وہ کیوں نہیں چاہتے تھے کہ عاصم منیر صاحب یہ تو پھر آپ دیکھیں نا، انہوں نے کبھی میرے سے بات تو نہیں کی یا میں کہوں نہیں، لیکن آپ کا امپریشن کیا تھا؟ امپریشن یہ تھا کہ خان صاحب کا اپنی چوائس کوئی اور ہوگی، مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ چوائس شاید نہیں تھی، اور اس وجہ سے یہ جو امپریشن تھا وہ پارٹی میں یہ تھا کہ خان صاحب شاید مطلب آپ کی پارٹی میں امپریشن تھا کہ فوج کے اندر لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہمیں کہ کوئی لوگ ہیں جو خان صاحب کو پوری، ان کے خان صاحب کو ٹیک ہے، جو خان صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ جی یہ بات معاملہ کسی طرف، وہ اتنی بڑی ہارڈ لائن لینے کے باوجود بھی وہ کہیں نہ کہیں کسی طرف بیٹھے۔ اچھا، 9 مئی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ لیکن میں وہ بتا رہا کہ وہاں جب یہ معاملہ ہوا تو پھر جب میں دیکھا کہ جی پی او چوک بھی بند ہوا ہے، میں وہاں سے واپس آ گیا۔ راستے میں ہم ایک آدھ جگہ پہ اور چاندنی چوک میں ایک جگہ پہ پروٹیسٹ تھی، وہ ہمارے ایک ایم پی اے صاحب نے اس کو کیا تھا، اس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا۔ رات کو میں چلا گیا فیض آباد، وہاں پہ راستے بند تھے، چیک کرنے کے لیے گیا تو وہاں مجھے قاسم سوری صاحب نظر آئے، وہ بھی وہاں پہ، یہ فیض آباد میں تھے؟ فیض آباد میں تھے، نارے شارے سب کو بندے تھے 12-15۔ یہ واقعہ ہوا۔ نیکسٹ ڈے ہمیں پتہ لگا کہ خان صاحب یہاں اس میں ہیں 10 تاریخ کو یہ پولیس لائن میں، تو ہم لوگ گئے دیکھنے کے لیے کہ جی وہاں مین لوگ کھڑے ہیں۔ وہاں میں گیا اس میں G11 والے کشمیر ہائی وے پہ، تو وہاں پہ بہت سارے لوگ کھڑے تھے۔ ہمارا ایک ایم پی ہے پنڈی سے ملک تیمور، وہ آئے، انہوں نے بھی آ کے، بندے شندے ان کے ساتھ بھی تھے، انہوں نے بھی آ کے وہاں پہ آ کے پولیس سے اپنا انگیج کیا۔ میری وہاں تقریریں بھی موجود ہیں کہ میں لوگوں کو کہتا رہا کہ جی پرامن رہیں۔ اینی ویز یہ سارا معاملہ ہو گیا، اور پھر وہاں پہ تیمور نے کہا کہ جی ہم ابھی ڈیسائیڈ یہ کیا ہے، واسق وغیرہ نے اور راجہ بشارت وغیرہ نے، کہ ہم پنڈی کو چوک کریں گے، اور تیمور کی ڈیوٹی لگی ہے
چنگی نمبر یہ جو ترنول پہ اور کوئی سمابیہ اور ان کی کل اجمل کی لگی ہے فیض آباد میں. سمابیہ آپ کی ایم پی اے تھی میرا. راشد حفیظ صاحب کی لگی ہے یہ جو شمس آباد میں. تو اس طرح میں رات کو میں گیا, مجھے میرے لوگوں سے ملاقات ہوئی. وہاں میں نے دیکھا کہ ویسے تو کچھ ہو نہیں سکا, لوگوں نے کوشش کی کوئی پروٹیسٹ کرنے کی, لیکن پولیس زیادہ تھی تو وہ مطلب آگے پیچھے ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم لوگ خوف میں آ گئے کہ ہمیں اب یہ جب 9 مئی کا ہمیں سمجھ آیا کہ کیا ہو گیا, ہم سارے آگے پیچھے ہو گئے. میں بلکہ بھی چلا گیا پھر فیملی کے ساتھ. اچھا. اور گلگت بلتستان کافی دن رہا, اور پھر آگے پیچھے رہے, اور پھر زبان سے کرا کے آپ. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیں, اب آپ کا لائے عمل آگے کیا ہے؟ دیکھیں جی, میں پی ٹی آئی میں نے جوائن کی تھی بڑی امیدوں کے ساتھ. 2006 سے میں پی ٹی آئی میں ہوں, 3 دفعہ شمالی پنجاب کا صدر بنا ہوں. 9 مئی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے, میرے جیسے بندے کے لیے جو ایک پروفیشنل ہے, میں ایجوکیشنسٹ ہوں, اسلام آباد میں میرے اسکول ہے, میں نے یہاں 20-22 سال خود اکنامکس پڑھائی ہے. میرے جیسے بندے کے لیے اس بیانیے کے ساتھ سیاست کیری کرنا ناممکن ہے. لہٰذا میں آج آپ کی شو میں سیاست چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. پی ٹی آئی نے جو مجھے شمالی پنجاب کا عہدہ دیا وہ بھی میں چھوڑتا ہوں, اور پی ٹی آئی سے بھی علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں. یہ میرا یہاں آنے کا مقصد تھا کہ میں یہ جو بیانیہ ہے اور جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کو, اس کو میں اپنے قدموں پہ اٹھا نہیں سکتا. یعنی 9 مئی جو ملک کو نقصان پہنچا, اداروں کو نقصان پہنچا, اس کی وجہ سے آپ سیاست چھوڑ جی, میں آپ کو بتاؤں کہ عادل, میں نے 3.5 سال کی حکومت میں اپنے علاقے میں ایک یونیورسٹی بنائی, کوسار یونیورسٹی. جی. مری کوٹلی ستیاں کو ضلع بنایا. ایک ٹورزم ہائی وے کوٹا کوٹلی ستیاں کلر سیدہ سے ملا کے ایک ٹورزم ہائی وے دی. اس کے علاوہ مطلب کوئی ہزاروں منصوبے دیے. اپنی کوشش کی کہ جس مقصد کے لیے میں سیاست میں آیا تھا وہ مقصد میں پورا کر سکوں. وہ مقصد ہو بھی گیا تھا, لیکن یہ جو 9 مئی کو ہوا, اس کے بعد میرے لیے, میرے خاندان کے لیے, میری باقی لوگوں کے لیے اس کا بوجھ اٹھانا میرے بس کی بات نہیں ہے. لہٰذا میں سیاست سے ریٹائر ہوتا ہوں. آپ پر کسی قسم کا دباؤ ہے؟ نہیں, دباؤ کیا ہوتا ہے. اب دباؤ ایک بات ہے, دماغ ذہن پہ ہے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ جو ہوا اس میں ہمارے پہ ایف آئی آر ہیں. یعنی وہ ایک ضمیر کا ایک بوجھ ہے؟ نہیں, ضمیر کا بوجھ بھی ہے اور قانون کا ڈر بھی ہے کہ ایف آئی آر ہے, اس میں ملزم ہوں. دیکھیں, میں نے جو اپنی بات کرنی تھی آپ کے سامنے کر دی کہ میں اس بات کا میرے پہ پریشر ہے کہ بھی میں نے کورٹ کا ایک پروسیس فیس کرنا ہے. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, ضمانتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں, آگے ہوتا ہے. میرے پہ اور کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں. اچھا بھائی صاحب, آگے کا فیوچر جو ہے, آپ جیسے لوگ اگر, اب آپ کو میں بہت سے معاملات میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں, آپ بڑے اچھے پروفیشنل اور ایجوکیشنلسٹ رہے ہیں, آپ کا ایک کردار رہنا چاہیے اس سیاست میں. اب پی ٹی آئی تو چھوڑنا سمجھ آتا ہے, عہدہ چھوڑنا بھی, لیکن اب یو کین کیری آن, انڈیپینڈنٹ بن جاتے ہیں, کسی اور پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں. دیکھیں, جس طرح کے حالات چل رہے ہیں نا سیاسی, میرا سوچ یہ ہے کہ اس طرح یہ آگے چل نہیں سکتے. ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اور پی ٹی آئی بھی جو مرضی کر لے, اس طرح کے حالات میں آگے شاید اس کے لیے جانا, پی ٹی آئی کے لیے بھی کوئی کام کرنا ملک میں ان حالات میں مجھے نہیں لگ رہا. لہٰذا باقی میرا مزاج نہیں ہے, میرا مزاج پی ٹی آئی کا طرح کا تھا. جب پی ٹی آئی کی اب سیاست اتنی مشکل انہوں نے بنا دی ہے اس بیانیے نے, تو میرا نہیں خیال کہ میں اب میرا بہت اچھا, میں ایجوکیشن فیلڈ میں ہوں, بڑی اللہ نے عزت دی ہے, اور جو سیاست میں بھی کی ہے الحمدللہ. آج میری حکومت کو گئے ہوئے 1.5 سال ہو گیا, کسی جگہ پہ میرے خلاف کسی اختیارات کے ناجائز استعمال کی, کسی اثاثے کی, کسی ٹرانسفر پوسٹنگ کی, کسی بندے کو ناجائز لگانے کی یا ہٹانے کی میرے خلاف ایک بھی کوئی درخواست نہیں ہے. کسی ادارے میں میرے خلاف کوئی شکایت نہیں ہے کسی قسم کے میل پریکٹس کی. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ سارا کرنے کے بعد میں افسوس کے ساتھ, دکھ کے ساتھ میں سیاست جو ہے وہ میرے بس کا روک نہیں ہوں. کہ ایک میری استدعا ہے کہ جو بھی بڑے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے, وہ بیٹھیں, اور یہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. پی ٹی آئی کے بھی جو سینئر ایلیمنٹس ہیں وہ بھی اس کا بیانیہ. اچھا, یہ ابھی تو پی ٹی آئی کے جو ادھر بھی مطلب جو فار ایگزامپل علی محمد خان جیسے لوگ, وہ یہی بات کر رہے ہیں ابھی, وہ انہوں نے سیاست نہیں چھوڑی, پی ٹی آئی نہیں چھوڑی, وہ ابھی تک یہ ہیں. وہ جو کچھ لوگ تھے نا جو بہت زیادہ, یعنی ہم لوگ کبھی کبھی جلسوں میں ایسی باتیں ہو جاتی تھی, تو چلیں خان صاحب کی حد تک تو وہ ایک پرائم منسٹر رہے ہیں, ان کا ایک چلیں کچھ حد تک ہو سکتا ہے. لیکن یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ جب اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو ہم لوگ سارے حیران ہوتے تھے کہ یار یہ ہم کدھر جا رہے ہیں, اور وہ الٹیمیٹلی انہوں نے ڈیزاسٹر کرایا پھر.
اس ساری باتوں کا پھر اینڈ یہ ہوا کہ آج ہم ایک بڑی پارٹی ملک کی جو بڑی مشکلوں سے پارٹی کے کارکن لے کے آئے تھے، آج وہ بہت ہی مشکلات میں، بہت مشکلات میں. اور تکلیف دہ بات ہے کہ پاکستان کی 2 پارٹی سسٹم میں ایک پارٹی آتی ہے، وہ کھڑی ہوتی ہے اور وہ اقتدار تک پہنچاتی ہے، چلیں جیسے بھی آتی ہے، لیکن اپنے پاؤں خود کاٹ کر گر جاتے ہیں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، ایک بہت بڑا بیانیے کا ہمارا فلا ہے، اور اسی وجہ سے ہم سب بھی اس لیے سیاست چھوڑیں. مجھے اور کوئی شاید میں نہ مجھے کوئی پی ٹی آئی کوئی نون لیگ سے محبت ہے، نہ مجھے پیپلز پارٹی سے کوئی اور نہ کسی پارٹی سے. میری سوچ 2006 سے پی ٹی آئی اور پاکستان کو اکٹھا لے کے چلنی تھی، لیکن اب مجھے سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں چھوڑ. صداقت علی عباسی صاحب، میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، پھر آپ سے یہ گفتگو جاری رکھیں گے. اب ان کو پی ٹی آئی نارتھ پنجاب کا صدر ابھی تک تو میں بلا رہا تھا، ابھی وہ بھی نہیں بلا سکتے کیونکہ انہوں نے نہ صرف سیاست بلکہ اپنا عہدہ چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا ہے. تو صداقت علی عباسی صاحب سے گفتگو بریک کے بعد جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. عباسی صاحب، تھوڑا سا آپ کے اس پہ بات کرتے ہیں. آپ کی اسکولوں کی ایک چین بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ کون سا سسٹم ہے، تھوڑا سا بتائیں ذرا. پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا، اس میں فلاز بھی ہیں. دیکھیں آج نا پاکستان کے سرکاری اسکول سے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اچھا کمپیٹنٹ پروفیشنل نکلے گا، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ پروفیسر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ عادل، میں سیاست تو چھوڑ چکا ہوں جی. اب میں کم از کم ایک وہ بات کر سکتا ہوں. جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو کلاسز سوسائٹی کی بن گئی ہیں، اس کی وجہ ہمارا تعلیمی نظام ہے. ایک طرف آپ ایک ایسا بندہ پیدا کر رہے ہیں جو انگریزی بولتا ہوا ہے، جس نے انگریزوں کی کتابیں پڑھنی ہیں، اور ایک ایکسٹریم ہے، وہ باہر سے پڑھ کے آتا ہے اور اس کی سوچ اپنی ہے. اور اس کے بعد ایک آپ کا دیسی انگلش میڈیم ہے، پھر آپ کا اردو میڈیم ہے، سرکاری ہے، پھر آپ کا مدرسہ ہے. اور جو مدرسے والا پڑھ رہا ہے اور جو اوپر والا پڑھ رہا ہے، یہ ہم 4 پاکستانی بنا رہے ہیں. اور خدا نہ خواستہ یہ چاروں اس حد تک ایک کمرے میں بیٹھ کے شاید ڈیبیٹ بھی نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو. یعنی یہ نظام کی غلطی ہے. ہم نے کوشش کی تھی، میرے پاس تو کوئی منسٹری کسی قسم کا کوئی عہدہ تو نہیں تھا. میں نے 1,37,000 ووٹ لیا تھا، لیکن پارٹی نے مجھے ایجوکیشن کی مختلف جو کمیٹیاں تھیں ان میں رکھا. ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کو ایک نصاب پہ لایا جائے. یہ بہت بڑا کام ہو جاتا کہ پاکستان میں ایک نصاب پڑھا جاتا، چاہے وہ بچہ مدرسے کا ہے، چاہے وہ انگلش میڈیم کا ہے، وہ کم از کم کانٹینٹ ایک ہی پڑھتا، تاکہ جب ہماری جنریشن آ رہی ہے یہ آپس میں جیل ہو کے آگے چلتے، ہم مختلف فرقے پیدا نہ کرتے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 ڈیفرنٹ پاکستانی جو ہم بنا رہے ہیں، یہ ہم اپنے لیے بہت بڑا پرابلم کریٹ کرتے جا رہے ہیں. یہ 4 اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک، ہم 4 طرح کے یعنی مائنڈ سیٹ اوپر لے کے آ رہے ہیں، تو 4 سوچیں ڈیولپ کر رہے ہیں نا. تو اس کی بجائے اس کو کنورج کرنے کے لیے ایک نصاب ضروری ہے، چاہے وہ عربی میں ہو، چاہے وہ انگریزی میں ہو، چاہے وہ اردو میں ہو، چاہے پشتو میں ہو، چاہے پنجابی میں ہو، لیکن بات کانٹینٹ ایک ہی ہو. اس کو پاکستان کے بارے میں، اس کو اسلام کے بارے میں، اس کو باقی چیزوں کے بارے میں. وہ جس طرح ہم نے کوشش کی تھی کہ مدرسہ کو بھی ریفارم کر کے وہ اپنا جو بھی نصاب پڑھائیں مدرسے کا، اس کو ٹچ نہ کیا جائے، لیکن ان کو جو اکنامکس کا تعلیم، سائنس کی تعلیم، کمپیوٹر کی تعلیم، میتھس کی تعلیم دیں، تاکہ ایک قوم جو ہے ہم بن سکیں، پاکستانی بن سکیں. ہم اگر مسلمان بھی بنیں تو ہم بجائے کہ مختلف اس سب کچھ میں بھائی صاحب، یہ تو چلیں حکومتی لیول اور پالیسی اور اس حد تک بات، اس سب کچھ میں ہمارے جیسے لوگ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ میں نے کوشش کی ہے. میں خود ایک بالکل مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے تھا، اور میں سرکاری نظام سے پڑھ کے آیا تھا، سرکاری کالج، سرکاری اسکول اور سرکاری یونیورسٹی. اور میں نے پھر کوشش کی کہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ایک ایسا سیٹ اپ بنایا جس میں ہم نے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو کم یعنی کوشش کی کہ ان کو افورڈیبل ایک ایسی ایجوکیشن دیں جو امیروں کے بچے بڑی مہنگی فیسوں پڑھتے ہیں. تو ایک بندہ اپنے تعین جو نہیں کر سکتا ہے. اگر میں گورنمنٹ ہوتا تو میں شاید اس کو بڑے اسکیل پہ کر سکتا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت پہ، آپ میڈیا پہ بیٹھے ہیں، میں بھی چلیں ایک آواز ہوں، ہم کوشش کریں کہ پاکستان میں چاہے او اے لیولز ہو، چاہے میٹرک اسٹریم ہو، لیکن سب کے لیے ایک ہو. ورنہ کیا ہوتا ہے، آپ ایک طرف صرف کلرک اور چپڑاسی پیدا کر رہے ہیں، اور ایک طرف صرف ایگزیکٹو پیدا کر رہے ہیں، باس پیدا کر رہے ہیں، جس کا شاید سوچ بھی پاکستانی نہیں ہے، اور وہ اس طرح کا ایک گلوبلائزڈ ہے. اور دوسرا بیچارہ ساری زندگی تو ایک بڑی آپ کی 85% آپ کی آبادی جو ہے وہ جو نظام پڑھی ہے،
اس سے آپ کی لیڈرشپ اس سے آ ہی نہیں رہی جی وہ تو صرف بیچارے کلریکل تک آتے یا کوئی بہت ہی اکیلا کوئی نکل آئے آؤٹ اسٹینڈنگ ادھر سے 100% لوگ لیڈرشپ کے لیے آ رہے ہیں اور ادھر سے 95% لوگ جو ہے وہ بیچارے وہ تو اصل پاکستانی جو ہے اس کو اٹھانا ہے اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تعلیمی نظام کو یکساں کرنا ہے اور یکساں کرنے کے لیے ایک مڈل گراؤنڈ ڈھونڈیں آپ ہمارے پاس کوئی تجربے کی کمی نہیں ہے کلاس کے لوگ اس وقت پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھے جی تو ان کو آپ اکٹھا کریں اور اکٹھا کر کے ہم نے کوشش بھی کی میں نے بہت ساری اس میں کام کیا وہ موقع نہیں ہے بتانے کا کہ ہم نے کوشش کی کہ جتنے یہ ایلیٹ اسکول ہیں ان کو بٹھایا مدرسہ والوں کو بٹھایا گورنمنٹ اسکولوں کے جو تھے بورڈز کو بٹھایا ہم نے کہا ایسا ایک نظام بنایا جائے جس میں تاکہ کم از کم ان کا جو نالج ہے ویسے دیکھیں آپ کی خود بھی چین ہے لیکن بھائی صاحب یہ پرائیویٹ اسکول والے جو ہے نا یہ بھی ایک مافیا ہے یہ کیوں ایسا ہونے دیں ان کی تو دھندا ہی سارا ختم ہو جائے اسکول کی بات نہیں ہے ہر مارکیٹ اکانومی میں پرائیویٹ بزنس آپ چینی والوں کی بات کر لیں جی وہ مافیا نہیں ہے سیمنٹ والوں کی بات کر لیں کاروں والے نہیں ہیں ہر طرف مافیا نہیں دیکھیں نا یہ آپ خالی ایجوکیشن کی نہ بات کریں جہاں آپ کا ان ریگولیٹڈ ان کنٹرولڈ آپ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیں گے تو وہ تو منافع کمانا ہے نا ان اس کے لیے رول آف گورنمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے رول آف گورنمنٹ کیا چیکس اینڈ بیلنس ہوتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول یہ نہیں کر سکتے گورنمنٹ اسکول یہ کریں گے اور ان دونوں کو قریب لائیں گے تو تب ہوگا آپ مجھے اس طرح ٹھیک جب تک آپ کا ریگولیٹر نہ ہو پرائیویٹ سیکٹر جہاں آتا ہے پہلے ریگولیٹر آتا ہے وہ لاز بناتا ہے قانون بناتا ہے تو پھر اس کے بعد صداقت